بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال أيضا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے بزرگ، ہمارے محسن اور ہمارے مشفق جناب قاری نعیم اللہ صاحب جو اس ادارے کے روح رواں ہیں، اور میرے دوست اور میرے رفیق جناب بھائی مفتی مہتاب کاظمی صاحب جو ادارے کے بڑے متحرک اور بڑے جانباز خادم اور سپاہی ہیں، ان کے ساتھ ان کے تمام اساتذہ کرام کی جد و جہد سے، آپ حضرات کی کوششوں اور محنتوں اور کاوشوں سے آج مدرسہ مرقات العلوم رامپور میں یہ خوبصورت سا اجلاس منعقد ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی آمد کو، شرکت کو اور اجلاس کو بے حد قبول فرمائے. مرقات العلوم علم کی جمع علوم ہے. مرقات کے معنی چراغ ہے، روشنی ہے، دیا ہے. معنی یہ ہے کہ علم ہی نہیں، علوم جس میں قرآن بھی ہو، حدیث بھی ہو، سنت بھی ہو، شریعت بھی ہو، انگریزی بھی ہو، ہندی بھی ہو، اردو بھی ہو، میتھ بھی ہو، سائنس بھی ہو، ہسٹری بھی ہو، جغرافی بھی ہو، فزکس بھی ہو، کیمسٹری بھی ہو، طب بھی ہو، ڈاکٹری بھی ہو، سب ہو علوم. خدا تعالی نے احسان فرمایا ہے. اس ادارے پہ خوبصورت سا نام ان کے بانیوں نے رکھا، مرقات العلوم، علوم کا چراغ. اللہ اسم با مسمہ بنائے اس ادارے کو. یہاں سے علوم کے چشمے ابلیں، سوتے پھوٹیں، علم کا چراغ جلے، قرآن کا چراغ، سنت کا چراغ، شریعت کا چراغ، دین کا چراغ، نبوت کے نور کا چراغ، صحابہ کے کردار کا چراغ، ام المؤمنین اور امہات المؤمنین کے عزم و عمل کا چراغ. اور جو یہاں آئیں، بچے ہوں، بچیاں ہوں، بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، نوجوان ہوں، بوڑھے ہوں، بزرگ ہوں، سب یہاں سے اپنے دامن کو مالا مال کریں، پلیں، بڑھیں، ترقی کریں. رامپور اور فاربس گنج کے ساتھ خطے میں اپنا ایک باوزن، باوقار، مثالی اور معیاری کردار کے ساتھ بحیثیت مسلمان کے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ قبول فرمائے. اب جب میں نے یہ آخری آیت کہی ہے، اسی کے ساتھ میں اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں جو میں نے پڑھی ہے ابھی. سورہ فصلت کی یہ آیت ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ باتوں میں اس سے بھلی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، باتوں میں بھلی، پیاری، خوبصورت، دل نشیں، جاذب نظر، درد انگیز، دل آویز کس کی بات ہو سکتی ہے؟ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک کام کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. مجھے 25 منٹ میں اپنی بات ختم کرنی ہے، پھر یہاں سے مجھے کڑھیلی کے جلسے میں جانا ہے، اور اگر وقت نے ساتھ دے دیا تو ڈیہٹی میں ایک جلسہ ہے، وہاں بھی شرکت کرنی ہے. قرآن کی اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ سمجھیے میں نے کیوں منتخب کیا. میں نے دیکھا کہ اسٹیج میں نام لکھا ہوا ہے اور کافی عنوانات دیے گئے ہیں، دینی، تعلیمی، تبلیغی، اصلاحی. 4 بات لکھی ہے، دینی، تعلیمی، تبلیغی، اصلاحی. یہ 4 بات ظاہر سی بات ہے کہ جو ٹاپک رہے گا اسی ٹاپک پہ تو تقریر کرنی ہوگی مولوی کو.
دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے کی آیت میں کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے سب سے بھلی بات اس کی ہے جو داعیانہ کردار ادا کرے، دعوت کا کام کرے، تبلیغ کا کام کرے، بھلائی کا کام کرے، لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہے کہ اللہ کے بندوں اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے بندوں اللہ کے نظام کی طرف آؤ، اللہ کے بندوں اللہ کے قانون کی طرف آؤ، اللہ کے بندوں اللہ کے مقاصد تخلیق کی طرف آؤ، اللہ کے بندوں اللہ نے جو فرائض، جو واجبات اور جو لوازمات تمہارے اوپر تمہاری پیدائش کے بعد سے موت تک مقرر کیے ہیں، ان اہم فرائض کی طرف آؤ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ ایک بات اس ٹکڑے سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دعوت کا کام انتہائی عظیم الشان کام ہے۔ دعوت دینے والے کون لوگ ہیں؟ بیٹا کے بیاہ میں بھوج کے دعوت دینے والے، یہی مراد ہے۔ موٹی موٹی رقم لے کے دوسرے کے دروازے پہ بھوج کے دسترخوان بچھا کر کے پرہیزی بن کے بوٹیوں کو چبانے والا، نوچنے والا، یہ دعوت جو آپ اڑاتے ہیں اور شوق سے اڑاتے ہیں اور بے غیرت بن کر کے اڑاتے ہیں اور بے ضمیر بن کر کے اڑاتے ہیں، اس کے دروازے پہ دعوت اڑاتے ہیں اور شان سے نیا کرتا پجامہ پہن کے جاتے ہیں۔ گاڑی دوسرے کی، دسترخوان دوسرے کا، اور بوٹی اور روٹی اور قیمہ اور کباب اور قورمہ اور چقلش دوسرے کا، خرچہ دوسرے کا، پیسہ دوسرے کا، اور کھانا جا کے آپ کھا کے آتے ہو، اور یہ کبھی رات میں بستر پہ سوچ کے سوتے ہوئے یہ سوچتے نہیں ہو کہ ہم نئے کپڑے، نئے کرتے، شوٹ بوٹ پیجامے میں آئرن کر کے، کرتے میں استری کر کے اور جوتے میں پالش کروا کے اور بڑھوا سب کڑوا تیل لگا کے چلا کے جو ہم دروازے پہ کھا کے آئے ہیں، پتہ نہیں اس بیٹی کی ماں رات کو بستر پہ سو کے رو رہی تھی یا اس کا باپ کہیں بھیک مانگ کر کے یہ پیسہ اکٹھا کر کے ہمارے لیے مسکرا کے دعوت کا انتظام کیا۔ یہ دعوت مراد ہے، کیک کاٹنے کی دعوت مراد ہے، برتھ ڈے منانے کی دعوت، کائے کی دعوت ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، دعوت سے مراد اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کی دعوت، چاہے جس طرح ہو۔ مؤذن مسجد سے کہے اللہ اکبر، دعوت ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، دعوت ہے۔ عالم مدرسے میں سبق پڑھا کے قرآن پڑھائے، دعوت ہے۔ محدث حدیث پڑھائے، دعوت ہے۔ علماء جلسے میں آپ کے یہاں مخلصانہ جذبے اور نیت اچھی صاف ستھری انداز میں قرآن و حدیث کی بات آپ کے سامنے رکھ کے اصلاح کا، تبلیغ کا، تحریک کا، تعلیم کا، تربیت کا عنوان لے کے باتیں کرے، دعوت ہے۔ حافظ قرآن حافظ بنے، رمضان میں تراویح سنائے، قرآن کی عظمت کی دعوت ہے۔ آپ کے گاؤں میں، سماج میں بوڑھا بزرگ جس کو کوئی نہیں سنتا، وہ بندہ لچھے کو، لفنگے کو، چور اور اچکے کو سمجھاتا، کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے، سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ کے، عظمت کی بات، ادب کی بات، احترام کی بات، بزرگوں کے ساتھ پیار و محبت